بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہے کہ ہاں اللہ رب العزت نے ہمیں قرآن سمجھنے اور سیکھنے کا موقع عطا فرمایا۔ ہم اس کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں اس عظیم نعمت پر۔ درود و سلام ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے ہمیں قرآن کا پیغام پہنچایا اور زندگی گزارنے کا بہترین طریقہ سکھایا۔ اما بعد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سبھی حضرات کا مطالعہ قرآن کلاس میں دل کی گہرائیوں سے خیر مقدم ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کے آنے کو قبول فرمائے اور اس مجلس کو ہم سب کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنا دے، آمین۔ تو ساتھیوں، مطالعہ قرآن کی یہ جو کلاس ہے ہماری، یہ ہمارے لیے ایک بہت ہی قیمتی موقع ہوتی ہے، جہاں ہم صرف تلاوت نہیں کرتے۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف ہم آیتوں کی تلاوت کریں، بلکہ قرآن کو یہاں پر ہم سمجھنے کی اور اس پر غور و فکر کرنے کی اور اپنی زندگی میں اسے نافذ کرنے کی کوشش ہماری ہمیشہ رہتی ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس مقصد میں کامیابی عطا فرمائے۔ اور جیسے کہ آپ جانتے ہیں، ہمارا چیپٹر 16 شروع ہو چکا ہے، جس میں ہم سورہ صف کا مطالعہ کر رہے ہیں، اور پچھلی یعنی کہ گزشتہ کلاسز میں ہم نے آیت نمبر 1 سے لے کے 7 تک کا مطالعہ بہت اچھے سے کر لیا ہے۔ لیکن کل کلاس میں 5 سے لے کے 7 تک کا مطالعہ ہوا تھا، لیکن ان کا کنکلوژن نہیں ہو پایا تھا۔ تو انشاءاللہ آج ہمارا آیت نمبر 5 سے لے کے 7 تک کا کنکلوژن رہے گا۔ اس کے بعد اگر وقت نے ہمیں اجازت دی تو ہم آگے کی آیت کا بھی مطالعہ کریں گے۔ تو آئیے آگے بڑھنے سے پہلے ان آیتوں کے ترجمے پر غور کر لیتے ہیں۔ سورہ صف آیت نمبر 1۔ اللہ کی تسبیح کی ہے ہر اس چیز نے جو آسمانوں اور زمین میں ہے، اور وہ غالب اور حکیم ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم کیوں وہ بات کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو؟ اللہ کے نزدیک یہ سخت ناپسندیدہ حرکت ہے کہ تم کہو وہ بات جو کرتے نہیں۔ اللہ کو تو پسند وہ لوگ ہیں جو اس کی راہ میں اس طرح صف بستہ ہو کر لڑتے ہیں مانو کہ وہ ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے۔ اور یاد کرو موسیٰ کی وہ بات جو اس نے اپنی قوم کے لیے کہی تھی کہ اے میری قوم کے لوگوں، تم کیوں مجھے تکلیف دیتے ہو، حالانکہ تم خوب جانتے ہو کہ میں تمہاری طرف اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں۔ پھر جب انہوں نے ٹیڑھ اختیار کی تو اللہ نے بھی ان کے دل ٹیڑھے کر دیے۔ اللہ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اور یاد کرو عیسیٰ ابن مریم کی وہ بات جو اس نے کہی تھی، اے بنی اسرائیل، میں تمہاری طرف اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں، تصدیق کرنے والا ہوں اس تورات کی جو مجھ سے پہلے آئی ہوئی موجود ہے، اور بشارت دینے والا ہوں ایک رسول کی جو میرے بعد آئے گا، جس کا نام احمد ہوگا۔ مگر جب وہ ان کے پاس کھلی نشانیاں لے کر آیا تو انہوں نے کہا یہ تو سری دھوکہ ہے۔ اب بھلا اس شخص سے بڑا ظالم اور کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹے بہتان باندھے، حالانکہ اسے اسلام، اللہ کے آگے سر اطاعت جھکا دینے کی دعوت دی جا رہی ہو۔ ایسے ظالموں کو اللہ ہدایت نہیں دیا کرتا۔ تو یہ تھا وہ آیت نمبر 5 سے 7 تک کا ترجمہ۔ لیکن ابھی جو آپ کے سامنے سماعت ہوا وہ آیت نمبر 1 سے لے کے 7 تک کا ترجمہ تھا، اور انشاءاللہ اب ہم 5 سے لے کے 7 تک کا کنکلوژن کریں گے ان آیتوں کا۔ تو آج ان آیتوں میں ہم مطالعہ کر رہے ہیں، اور ان کا مفہوم بھی آپ لوگوں کے سامنے آ چکا ہے، کہ جس میں ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں کی اطاعت، سچائی پر قائم رہنا اور دین میں اخلاص اختیار کرنا کتنا ضروری ہے۔ تو میں آپ سبھی سے گزارش کروں گی کہ اپنی لرننگ کو جاری رکھیں، اور جو بھی کنکلوژن میں باتیں موٹی موٹی آپ کو بتائی جاتی ہیں ان کے نوٹس ضرور بنائیں، غور سے سنیں اور مطالعے میں بھی حصہ لیا کریں۔ تو آئیے اب کلاس کو آگے کنٹینیو کرتے ہوئے میں بھائی کو دعوت دیتی ہوں کہ بھائی پلیز آپ کنکلوژن اسٹارٹ کریں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الامین، حسبنا اللہ ونعم الوکیل،
रब्बी इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सूरह सफ़ में ज़ेर मुताला जो आयतें हैं हमारे आज, वो आयत नंबर 5 से लेके 7 तक इंशाअल्लाह आज हम कवर करने की कोशिश करेंगे। ये आयतें अल्लाह ताला उम्मत मुस्लिमा को इसलिए बताते हैं कि जो पिछले नबियों ने और उनके जो साथियों ने दीन के मामले में अपने रसूलों के साथ गद्दारी की है, तो तुम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सेम गद्दारी मत करो। वो जैसा कि मूसा अलैहिस्सलाम का एग्जाम्पल लिया है, ईसा अलैहिस्सलाम का अ, इन आयतों में एग्जाम्पल के ज़रिए बताया गया है कि बनी इसराइल ने क्या-क्या गलतियाँ की थी, तो उम्मत मुस्लिमा को वो गलतियाँ नहीं दोहरानी है, जैसा उन्होंने किया था वैसा आपको नहीं करना है। आयत नंबर 5 से लेके 8 तक यानी जो एक आयत और है आगे की, ये जो आयतें हैं इसमें बनी इसराइल की हिस्ट्री के 4 दौर अल्लाह ताला हमें बताते हैं। अलग-अलग आयत में अलग-अलग दौर हमें देखने को मिलेगा, तो 4 दौर इसमें अल्लाह ताला ने इसमें ज़िक्र किया है। पहला जो दौर है बनी इसराइल की हिस्ट्री का वो है मूसा अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी से, कि वहाँ से अल्लाह ताला ने स्टार्ट किया है, वो है पहला दौर। अल्लाह ताला ने आयत नंबर 5 में यही कहा कि और याद करो मूसा की वो बात जो उसने अपनी कौम से कही थी कि ये मेरी कौम के लोगों, तुम क्यों मुझे तकलीफ देते हो, हालांकि तुम खूब जानते हो कि मैं तुम्हारी तरफ अल्लाह का भेजा हुआ रसूल हूँ। यानी मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम से ही शिकवा कर रहे हैं कि तुम मुझे क्यों तकलीफ देते हो, हालांकि तुम जानते हो कि मैं अल्लाह ताला का भेजा हुआ रसूल हूँ, तुम फिर भी मुझे तकलीफ देते हो। ये बात हमें बताने का मकसद ये है उम्मत मुस्लिमा को कि जो मुशरिकीन मक्का का रवैया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ था, वो भी यही था। वो भी उन्हें तकलीफ वो देते थे, हालाँकि वो जानते पूछते उनको झुठलाते थे। जो अहले किताब थे वो तो उनको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसे जानते थे जैसे बाप अपनी औलाद को जानता है। इतनी प्रोफेसीज़ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूद थी, लेकिन फिर भी उनको भी तकलीफ दी गई है और मूसा अलैहिस्सलाम ने तो खुद ही बनी इसराइल से कह दिया था कि तुम मुझे क्यों तकलीफ देते हो। और कुरान मजीद में जगह-जगह बनी इसराइल की जो करतूतें हैं उसका वो तफ़सील से अल्लाह ताला ने ज़िक्र किया है। कुरान मजीद में जगह-जगह आपको मिलेगा कि मूसा अलैहिस्सलाम को उन्होंने क्या-क्या तकलीफ़ें दी हैं और उन्होंने कैसी-कैसी की बेवफ़ाइयाँ की हैं अल्लाह ताला से, मूसा अलैहिस्सलाम से। इसके मिसाल के तौर पे मैं सिर्फ़ आपको रेफ़रेंस बता देता हूँ कि कहाँ-कहाँ आपको ये बनी इसराइल की गद्दारी, इनकी बेवफ़ाइयाँ आपको देखने को मिलेंगी। सूरह बकरा आप खोलिएगा आयत नंबर 51 उसकी 55 है, 60 है और वो 67 से लेके 71 तक है, तो उसमें मुसलसल आपको इनकी गद्दारियाँ मिलेंगी। सूरह निसा में भी आपको इनकी गद्दारी मिलेगी आयत नंबर 153 में, सूरह माइदा में आपको मिलेंगी मुसलसल आयत नंबर 20 से लेके 26 तक वो कि तब आप देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि बनी इसराइल ने अल्लाह ताला की नेमतों की वो कैसी नाशुक्री की, अपने रसूल को कैसे उन्होंने झुठलाया। उसके बाद सूरह अराफ पे आप जाएँगे तो वहाँ आपको मिलेगा आयत नंबर 138 से लेके आप 151 तक आप पढ़िए तो लगातार मुसलसल बनी इसराइल की जो गद्दारियाँ हैं, बेवफ़ाइयाँ हैं अपने रसूल के साथ वो आपको मिलेंगी। सूरह ताहा में भी हमें आयत नंबर 86 से लेके 98 तक अल्लाह ताला ने इन्हीं गद्दारियों को वहाँ पर अल्लाह ताला ने वाज़ेह किया है, इनकी गलती को हाइलाइट किया है। तो ये मकामात हमें जाकर देखने चाहिए कि ये बनी इसराइल ने कैसी-कैसी गद्दारियाँ की थी अपने रसूल के साथ। इशारतन मैंने आपको सिर्फ़ वो आयतों का रेफ़रेंस मैंने दे दिया है कि जो कोई भी अगर जाकर वो डिटेल से उन आयतों का मुताला करना चाहें तो वो प्लीज़ यहाँ से कर सकते हैं। ये वाक़यात हमें कुरान में जो जगह-जगह बताए हैं वो इन वाक़यात के बताने का भी मकसद यही है कि जो जो रवैया बनी इसराइल ने, यहूदियों ने अपने नबी के साथ, अपने रसूल के साथ अपनाया है, तुम वो रवैया अपनाने वाले वो ना बन जाना। तुम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ऐसी गद्दारियाँ नहीं करना, तुम ऐसी बेवफ़ाइयाँ नहीं करना, जो बनी इसराइल अपने नबियों के साथ वो कर चुके हैं। मूसा अलैहिस्सलाम की जो हैसियत थी, वो हमें देखनी चाहिए कि जो वो फ़िरौन की तरफ रसूल बनाकर भेजे गए थे और अपनी कौम के लिए यानी बनी इसराइल के लिए वो एक निजात मतलब कि दहिंदा बनकर आए थे, यानी वो निजात दिलाने वाले, वो बनकर आए थे क्योंकि बनी इसराइल जो थी फ़िरौन के चंगुल में फँस चुकी थी और उनकी गुलाम बन चुकी थी। उसकी एक अलग हिस्ट्री है कि वो गुलाम वो कैसे बनी लेकिन जो करंट की वो जब मूसा अलैहिस्सलाम आए तो उस टाइम पे बनी इसराइल गुलाम कौम थी और फ़िरौन की वो गुलाम थी, तो मूसा अलैहिस्सलाम जब रसूल बनकर आए तो फ़िरौन की तरफ तो उन्होंने ईमान की दावत दी और अपनी कौम की निजात के लिए उन्होंने पूरी ज़िंदगी स्ट्रगल किया कि उनकी कौम इस गुलामी से आज़ाद हो जाए और लोग उन पर ईमान लेकर आएँ और ये फ़िरौन को भी वो दावत वो देते थे। तो
یہ موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں 2 پہلو ہمیں ملتے ہیں، ایک رسول کا اور ایک اپنی قوم کے لیے بھی ان کا ایک پہلو ہے۔ اپنی قوم سے بڑی ہمدردی تھی، اپنی قوم سے بڑی محبت تھی۔ جب ان کی قوم نے ان کی مطلب کی بے وفائیاں کی ہیں، تبھی تو انہوں نے یہ شکایت کی ہے کہ تم مجھے کیوں تکلیف دیتے ہو؟ میں اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں تمہاری طرف، تم پھر بھی مجھے تکلیف دیتے ہو۔ کیونکہ انہیں اپنی قوم سے بہت محبت تھی، انہوں نے بہت کچھ اپنی قوم کے لیے انہوں نے موسیٰ علیہ السلام نے وہ کیا تھا۔ اور ان کی قوم سے جو قوم میں سے جو زیادہ تر لوگ تھے نا، اب آپ کو لگتا ہوگا کہ بنی اسرائیل بڑے بیوقوف تھے، سمندر کے ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، اور آپ کا اتنے معجزات انہوں نے دیکھے ہیں فرعون کے اوپر، وہ لگاتار 9 معجزات موسیٰ علیہ السلام نے دکھائے، وہ لاٹھی کا اژدہا بنتے ہوئے دیکھا، جادوگروں کو ہارتے ہوئے دیکھا، لیکن بنی اسرائیل پھر بھی نافرمانی کر رہی ہے۔ آپ بھی سوچیں گے بڑی عجیب قوم ہے، لیکن ایسا ہوا کیوں تھا؟ کیونکہ بنی اسرائیل میں جو میجورٹی تھی وہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اس لیے تھے، صرف قومیت کی بیس پہ کہ ہاں یہ ہماری قوم کے لیے بولتا ہے اور ہمارا قوم کا مفاد ہے، ہمیں غلامی سے چھٹکارا پانا ہے۔ تو قومیت کا وہ جذبہ تھا ان کے اندر، سچا ایمان ان کے اندر پیدا نہیں ہوا تھا۔ ان میں سے سچے ایمان والے بھی موجود تھے، لیکن وہ گنتی کے چند لوگ تھے، زیادہ تر جو لوگ تھے وہ قومیت کی بیس پہ ہی موسیٰ علیہ السلام کا ساتھ دے رہے تھے۔ وہ تبھی تو بار بار وہ نافرمانیاں کرتے تھے، کیونکہ وہ ایمان ان کے اندر ڈیولپ ہوئے نہیں جو ایک رسول کے آنے پر ایمان ڈیولپ ہوتا ہے۔ جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ صحابہ کرام کے اندر کیا ایمان وہ ڈیولپ ہوا تھا مکی زندگی میں، اور پھر ہم نے دیکھا وہ جو منافقین بھی آئے ہیں، جو کمزور ایمان والے بھی آئے ہیں، وہ مدنی زندگی میں ظاہر ہونا سٹارٹ ہوئے ہیں، فتح مکہ کے بعد سٹارٹ ہوئے ہیں، لیکن سٹارٹنگ میں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایمان کا لیول کیا تھا صحابیوں کا۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ایسا نہیں تھا، کیونکہ بنی اسرائیل جو قوم ہے وہ تو پہلے سے ہی مسلمان تھی، ان کو غلامی سے چھڑانے کے لیے موسیٰ علیہ السلام آئے تھے، فرعون کی طرف رسول بن کر آئے تھے۔ اپنی قوم کے لیے بھی وہ ساتھ میں ہی رسول تھے، لیکن ان کی قوم میں قومیت کا جذبہ زیادہ تھا، اس لیے وہ بار بار نافرمانی کرتی تھی، اس لیے قرآن بھرا پڑا ہے ان کی نافرمانیوں سے، کیونکہ ان کے اندر ابھی وہ ایمان ڈیولپ نہیں ہوا تھا جو ایمان اس قرآن کو درکار ہوتا ہے۔ اور پھر کیا ہوا، موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر نکلے، فرعون کو اللہ تعالیٰ نے غرق کر دیا سمندر میں، اور جب وہ نکلے مصر سے تو فلسطین کی طرف وہ آئے، اور پھر موسیٰ علیہ السلام نے انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا کہ آپ کو جہاد کرنا ہے، آپ کو قتال کرنا ہے، کہاں پر؟ فلسطین میں۔ فلسطین میں آپ کو جہاد کرنا ہے، تو پوری قوم میں سے 6 لاکھ اس قوم کی مطلب کی تعداد تھی اس ٹائم پہ، جب وہ فرعون کے غلامی سے آزاد ہوئے تھے، 6 لاکھ تعداد تھی۔ 6 لاکھ میں سے جب ان کے رسول نے انہیں قتال کا حکم دیا کہ چلیں، اللہ تعالیٰ نے یہ سرزمین، فلسطین کی سرزمین ہمارے لیے لکھ دی ہے، آپ کو جانا ہے اور قتال کرنا ہے، یعنی ان سے جنگ کرنی ہے اور یہ سرزمین آپ کی ہو جائے گی۔ یہ بھی وعدہ تھا اللہ تعالیٰ کا کہ سرزمین آپ کو ہی ملے گی، بس آپ کو قتال کرنا ہے اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کر کے۔ اتنا کلیئر کٹ وعدہ، اتنی نشانیاں دیکھ چکے، لیکن پتہ ہے پوری قوم کا وہ کیا جواب آیا 6 لاکھ میں سے؟ آپ کو کیا لگتا ہے وہ کتنے بندوں نے کہا ہوگا کہ موسیٰ علیہ السلام چلیے وہ قتال کرتے ہیں؟ 6 لاکھ میں سے ماتر 2 بندے نکلے، یوسف بن نون اور ایک شخص اور تھے، صرف 2 بندے 6 لاکھ میں سے۔ انہوں نے کہا کہ ہاں ہم قتال کے لیے ریڈی ہیں۔ بہت مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ ایک چھوٹے سے گروہ نے بڑے گروہ کو ہرا دیا ہے۔ تو یہ دیکھیں 6 لاکھ میں سے 2 بندے، اور باقی پوری قوم نے پتہ ہے کیا کہا؟ موسیٰ تو اور تیرا خدا جا کے لڑ لے، جب جیت جاؤ تو ہمیں بتا دینا، ہم آ جائیں گے۔ اس پر موسیٰ علیہ السلام کو بڑا رنج ہوا کہ قوم کا یہ جواب تھا۔ 6 لاکھ میں سے 2 نکل کے آئے صرف جہاد کے لیے، اللہ تعالیٰ کی راہ میں قتال کے لیے، کیونکہ ان کے اندر قومیت کا جذبہ تھا۔ قومیت کا جذبہ، وہ قومی مطلب کی مفاد تھے، اس لیے وہ موسیٰ علیہ السلام کا ساتھ دے رہے تھے، لیکن ان کی جو میجورٹی تھی اس کے اندر سچا ایمان ابھی ڈیولپ نہیں ہوا تھا، حقیقی ایمان ان کے اندر پیدا نہیں ہوا تھا، وہ قانونی ایمان والے تھے۔ راشن کارڈ، آدھار کارڈ میں نام بھی ان کا مسلمان وہ لکھا جاتا، اگر آج کے ٹائم میں ہوتے ان کا آدھار کارڈ بنتا، راشن کارڈ بنتا تو نام ان کا مسلمان ہی لکھا جاتا، وہ کلمے کے شریک رہتے، وہ رمضان میں روزے بھی رکھتے، نماز بھی پڑھتے اور عید بھی مناتے، لیکن حقیقی بات کیا تھی کہ میجورٹی ایمان سے خالی تھی۔ جو حقیقی ایمان ہوتا ہے وہ قانونی ایمان تھا ان کے اندر، اس لیے آپ دیکھیں 6 لاکھ میں سے صرف 2 لوگوں کا آگے آنا، یہ کتنے 1% بھی نہیں بنتا۔
1% भी नहीं बनता। 6 लाख तादाद कितनी होती है, उसमें से 2 लोग। तो इस पर मूसा अलैहिस्सलाम को बड़ा रंज हुआ। उन्हें अपनी कौम से बड़ी मोहब्बत थी। इस समुद्र के 2 टुकड़े होते हुए आपने देख लिए, इतने मौजज़ात आपने देख लिए, उसके बाद भी ये कितने मौजज़ात हैं, मैंने कुरान में आपको इशारा दिया है, जाकर आप देखिएगा कि कितनी वो नाफ़रमानियाँ इन्होंने की हैं। क्लियर कट मन व सलवा इनके लिए वो नाज़िल अल्लाह ताला ने कर दिया। इनके लिए 12 चश्मे नाज़िल कर दिए, समुद्र के 2 टुकड़े कर दिए, वो जादूगरों को इनके सामने हरवाया। फ़िरौन के ऊपर 9 अज़ाब आए थे और फिर वो बाद में मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ से वो टले। इतने मौजज़ात देखने के बाद भी 6 लाख में से कम 1 लाख तो हम ही भरने चाहिए थे। 50,000 तो भरने चाहिए थे। 10,000 तो कहते कि चलें मूसा अलैहिस्सलाम हम आपके साथ हैं। सिर्फ 2 ने कहा, बाकी ने कहा तुम और तुम्हारा खुदा जाकर लड़ लो। तो उस पर मूसा अलैहिस्सलाम को बड़ा रंज हुआ, बड़ा दुःख हुआ, बड़ी तकलीफ हुई। उसी चीज़ का ज़िक्र इस आयत में है जो अल्लाह ताला ने कहा है कि याद करो मूसा की वो बात जो उसने अपनी कौम से कही थी। ये बात मूसा अलैहिस्सलाम ने उस वक़्त कही थी, जब देखा कि 6 लाख में से सिर्फ 2 लोग आए हैं। फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने बड़ी प्यार से फिर भी कहा, ए मेरी कौम के लोगों, तुम क्यों मुझे तकलीफ देते हो? हालांकि तुम खूब जानते हो कि मैं तुम्हारी तरफ अल्लाह का भेजा हुआ रसूल हूँ। यानी तुम खुद जानते हो मैं अल्लाह का रसूल हूँ, फिर भी मुझे तकलीफ देते हो। तो ये थी वो तकलीफ, ये था वो रंज जो मूसा अलैहिस्सलाम को हुआ था कि मेरी कौम ये कैसे पीछे हट गई, ये कैसे पीछे मेरी कौम हट गई। और मूसा अलैहिस्सलाम को वो जाती तकलीफ भी देते थे, यानी वो जाती तौर पर भी उनको तकलीफ देते थे। जैसे ही फ़िरौन का लश्कर पीछे था, जब बनी इसराइल 6 लाख का लश्कर आगे निकल रहे थे मूसा अलैहिस्सलाम लेकर, और पीछे से फ़िरौन का लश्कर उनके पीछे आ रहा था। आगे समुंदर था, पीछे फ़िरौन का लश्कर। घोड़ों की आवाज़ सुनते ही बनी इसराइल चीख पड़े, "ए मूसा तूने मरवा दिया हमें। हम गुलामी कर रहे थे, हम ठीक थे। हम गुलामी करते रहते उनकी। तूने तो मरवा दिया, अब ये फ़ौज हमें कुचल देगी। हम निहत्थे हैं।" 6 लाख का लश्कर। घोड़ों की आवाज़ सुनते ही इनके रोंगटे खड़े हो गए। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने पता है कुरान में क्या जवाब दिया? कि मेरे साथ मेरा रब है। इस बात में एक बात गौर करने की है, मूसा अलैहिस्सलाम ने ये नहीं कहा कि हमारे साथ रब है। जब मूसा अलैहिस्सलाम ने देखा कि मेरी कौम नाफरमानी पे तुल आई है, तो मूसा अलैहिस्सलाम को पता लग गया कि देखें मुझे तो अल्लाह ताला ने कहा है कि आप अपनी कौम को लेकर निकलें। उन्होंने कहा मेरे साथ मेरा रब है, वो मुझे रास्ता देगा। उन्होंने अपनी कौम के लिए नहीं कहा कि हमारे साथ हमारा रब है, हमारा रब रास्ता देगा, क्योंकि मूसा अलैहिस्सलाम समझ गए थे कि शायद अल्लाह ताला का अजाब इन पर अब आना हो कि इतनी निशानियां देखने के बाद भी ये अपने रसूल को ऐसे कह रहे हैं। तो वो जाती तौर पर तकलीफ भी थी कि मूसा अलैहिस्सलाम से कह दिया, मूसा तूने मरवा दिया हमें। पूरी कौम ये कह रही मूसा अलैहिस्सलाम को, अपने नबी को। क्या ये तकलीफ नहीं थी मूसा अलैहिस्सलाम को? और फिर अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म आया, वो लाठी समुद्र पे मारी, उसके 2 टुकड़े होकर कौम पार हो गई। ये मौजज़ा तो क्लियर कट देखा उन्होंने। फिर जैसे ही रेगिस्तान में पहुँचे, सीनाए जो सीना है, इजिप्ट का जो किनारा है, जहाँ पे आज के टाइम में जो रफ़ा क्रॉसिंग है, कि जहाँ से फूड वो गाज़ा पट्टी में जाता है। वहाँ तक जब ये बनी इसराइल को लेकर पहुँचे, तो वो रेगिस्तान का इलाका था। और वहाँ जाकर फिर इन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम से कहा, इनकी कौम ने, यहूदियों ने कहा, "ए मूसा, यहाँ तो पानी भी नहीं है, तूने कहाँ लाकर हमें डाला है?" ये जाती तकलीफ थी जो मूसा अलैहिस्सलाम को भाई। फिर भी मूसा अलैहिस्सलाम ने सब्र किया और अल्लाह ताला के हुक्म से उनके लिए पानी निकाला। अपनी लाठी उन्होंने पत्थर पे मारी और 12 चश्मे फूट निकले। लेकिन उन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम को तकलीफ तो पहुँचाई थी। जब उन्हें भूख लगी तो फिर आए, "ए मूसा, हमारे खाने का तो इंतज़ाम कर। हम क्या खाएँगे यहाँ पर रेगिस्तान में?" तो अल्लाह ताला ने आसमान से मन व सलवा उनके लिए नाज़िल कर दिया। लेकिन अपने नबी को तकलीफ दे रहे हैं। मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पर गए हैं, तो पीछे उनके बछड़े को माबूद बना बैठे। ये तकलीफ दी गई है, जाती तौर पे तकलीफ दी गई है। तो ये जाती तौर पर भी काफ़ी मूसा अलैहिस्सलाम को तकलीफ दी गई है, लेकिन इस आयत में जो ज़िक्र है वो ख़ास तौर पे उस टाइम का ज़िक्र है जब फ़िलिस्तीन में क़िताल का हुक्म दिया गया था बनी इसराइल को, और उनमें से 6 लाख में से सिर्फ़ 2 लोगों ने क हामी भरी थी, बाकी सब के सब पीछे हट गए और कहा, "मूसा, तू और तेरा खुदा जाकर लड़ ले, और जब जीत जाओ तो बता देना, क्योंकि वहाँ तो बड़े ही जाबिर लोग हैं, वहाँ तो बड़े ही ताकतवर लोग हैं। आज के टाइम में जैसे हमारे 57 इस्लामिक मुस्लिम जो जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं ना, 57 मुस्लिम कंट्रीज़, वो इज़राइल पे अटैक क्यों नहीं कर रहे हैं?
بھائی وہ تو بڑے جابر لوگ ہیں، وہ تو بڑے طاقتور لوگ ہیں، ہاں حماس والے جیت جائیں گے، غازہ والے جیت جائیں گے تو ہم پیچھے پیچھے آ جائیں گے، ارے ہم تو تمہارے ساتھ ہی تھے، ہم تو ڈپلومیسی سے کام لے رہے تھے، ہم تو پیٹھ پیچھے وارتالپ کر رہے تھے، پردے کے پیچھے تو ہم ہی تھے، فوڈ تو ہم ہی بھیج رہے تھے، مدد تو ہم ہی کر رہے تھے، بعد میں آ جائیں گے جیت کے بعد۔ ایران اکیلا کھڑا ہے، کیوں ڈرتے ہیں سب؟ ڈرتے کیوں ہیں سب؟ بڑے جابر لوگ ہیں، اور یہ فلسطین میں ہیں، موسیٰ علیہ السلام کے ٹائم میں بھی یہ فلسطین میں تھے، اس ٹائم پہ دوسرے جابر لوگ تھے، اب یہی جابر بن گئے جو بنی اسرائیل تھے، یہی اب طاقتور بن گئے۔ تو آج دیکھ لیں مسلم کنٹری کا کیا حال ہے، ڈرتے ہیں، ڈرتے ہیں، سب نے سجدہ کر رکھا ہے، سیم وہی کنڈیشن تھی۔ آج کوئی کہے کہ چلیے امریکہ پہ حملہ کرنا ہے تو کیا ہوگا جواب؟ کہ تم اور تمہارا خدا ہی جا کے لڑ لو۔ آج کوئی اگر کوئی امام مہدی بھی آ جائیں گے نا، میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں، امام مہدی کے ساتھ امام مہدی کا جو لشکر ہوگا اس کے اندر کتنے سپاہی ہوں گے؟ آپ نے کبھی اس بات کو دیکھنے کی کوشش کی ہے، وہ جاننے کی کوشش کی ہے کہ امام مہدی کے لشکر میں کتنے ساتھی ہوں گے؟ سوچئے آپ کتنے لوگ ہوں گے؟ 200 ارب مسلم موجود ہیں اس وقت دنیا میں، امام مہدی ابھی آئے نہیں ہیں، اور بعد میں آئیں گے تو اس ٹائم تک مسلم پاپولیشن ابھی بڑھ رہی ہے، وہ گھٹ نہیں رہی۔ کتنے ہو جائیں گے؟ چلو موٹا ماٹی مان لو 3 ارب ہے، یا 2 ہی ارب سے مطلب کہ مان لیجیے کہ 2 ارب مسلمان ہیں۔ اب مجھے بتائیے ان میں سے اگر امام مہدی کا سب کو پتہ لگ جائے تو کتنے لوگ ہیں جو ان کا ساتھ دیں گے؟ سوچیے آپ، 1 کروڑ، 1 کروڑ تو ہونے چاہیے، 200 مطلب 2 ارب میں سے 200 کروڑ میں سے 1 کروڑ تو ہونے چاہیے نا ان کے ساتھ۔ چلیے چھوڑیے، وہ 10 لاکھ تو ہونے چاہیے، اس سے بھی کم کر لیجیے، 5 لاکھ تو ہونے چاہیے، 3 لاکھ، 2 لاکھ، 1 لاکھ۔ روایت میں آتا ہے بامشکل 30,000، اور کسی کسی روایت میں 40 یا 60 تک یہ تعداد پہنچتی ہے، یعنی وہ 10,000 سے لے کے 60,000 تک یہ تعداد پہنچتی ہے، تو ہم میکسیمم لے لیتے ہیں کہ 60,000 بندے آ گئے۔ امام مہدی کا ساتھ دینے والے وہ کتنے لوگ ہیں؟ 60,000، 2 ارب میں سے 60,000، تو ہم بھی تو یہی جواب دے رہے ہوں گے امام مہدی کو، تم اور تمہارا خدا جا کر لڑ لے، جیت جاؤ تو بتا دینا، ہم آ جائیں گے، ہم بھی تو کلمے کے شریک ہیں، ہمیں بھی تو حصہ چاہیے، پیچھے پیچھے ہم آ جائیں گے۔ یہی حال بنی اسرائیل کا تھا، اور امام مہدی بھی آ کے وہ کس کو فتح کریں گے؟ فلسطین کو فتح کریں گے۔ تو دیکھیں مجاہدین کہاں سے نکلیں گے؟ لوگ شک میں ہی پڑ جائیں گے۔ آج کوئی اگر اصل دین کی بات کر لے اس کا لوگ ساتھ تک نہیں دیتے، کوئی اقامت دین کی بات کر لے اس کا لوگ ساتھ تک نہیں دیتے، کہ یہ تو ٹیررسٹ ہیں، یہ تو پتہ نہیں یہ تو کون سی دین کی بات کر رہے ہیں، بھائی روزہ نماز حج زکوٰۃ کریں بس ختم کریں، کیا یہ جنگ اور قتال کی بات کر رہے ہیں آپ؟ تو امام مہدی کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوگا، پوری امت سوئی ہوئی ہوگی، اور جو مرد مجاہد ہوں گے وہ نکلیں گے، مان لیجیے کہ وہ 60,000 ہیں، اور جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جب امام مہدی کا ظہور ہو جائے تو چاہے تمہیں گھٹنوں کے بل رینگتے ہوئے جانا پڑے، تمہیں اس لشکر میں شامل ہونا ہے۔ اس حدیث کے ہونے کے بعد مطلب باوجود لوگ ان کا ساتھ نہیں دیں گے، چاہے گھٹنوں کے بل رینگتے ہوئے جانا پڑے۔ یہ کوئی بہانہ نہیں ہوگا کہ ہم کنٹری کی باؤنڈری کراس نہیں کر سکتے، وہ چاہے گھٹنوں کے بل گولی کھاتے ہوئے آپ کو سینے پہ جانا پڑے، آپ کو امام مہدی کے لشکر میں شامل ہونا مینڈیٹری ہے، تب جا کر 60,000 بندے ملیں گے انہیں 2 ارب میں سے۔ تو کیا حال ہے؟ وہی حال موسیٰ علیہ السلام کا تھا، وہاں پر 6 لاکھ کی قوم میں سے 2 بندے نکل کر آئے، انہوں نے کہا کہ ہم قتال کرنے کے لیے تیار ہیں، باقی سب کا جواب کوڑا تھا۔ تو اس پر موسیٰ علیہ السلام کو بڑا شدید وہ غم ہوا، انہیں رنج ہوا، کیونکہ وہ قوم سے محبت کرتے تھے، پھر بھی انہوں نے اپنی قوم کو سمجھایا کہ یہ میری قوم کے لوگوں، تم کیوں مجھے تکلیف دیتے ہو، حالانکہ تم خوب جانتے ہو کہ میں تمہاری طرف بھیجا ہوا اللہ کا رسول ہوں، صاف صاف انہوں نے بتایا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے کہا، پھر جب انہوں نے ٹیڑھ اختیار کی تو اللہ نے بھی ان کے دل ٹیڑھے کر دیے، اللہ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا، یعنی جب انہوں نے نافرمانیاں بنی اسرائیل وہ کرتے گئے حق جاننے کے بعد بھی، معجزات دیکھنے کے بعد بھی، ان کو رسول ماننے کے بعد بھی، ان کی نشانیاں دیکھنے کے بعد بھی، کھلی کھلی سب کچھ واضح ہونے کے بعد بھی
جب وہ نافرمانیاں پہ نافرمانیاں کرتے چلے گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دل ٹیڑھے کر دیے، اور اللہ تعالیٰ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ تو یہاں فری ول کا کانسیپٹ بھی ہمیں سمجھنا چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ وہ چوز اینڈ سلیکٹ کرتا ہے کہ اس کو ہدایت دوں گا، اس کو ہدایت نہیں دوں گا، اس کا دل وہ ٹیڑھا کروں گا، اس کا دل وہ ٹیڑھا نہیں کروں گا۔ نہیں، اللہ تعالیٰ کے کچھ اصول ہیں، کچھ سنت ہیں اللہ تعالیٰ کی، اس کے تحت انسان کے دل ٹیڑھے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اسے ہدایت نہیں دیتا۔ وہ ٹیڑھے کیسے ہوتے ہیں کہ جیسے حق واضح ہو جائے کسی انسان کے سامنے، اس کے باوجود بھی، حق کو جاننے کے باوجود بھی وہ انسان وہ نافرمانیاں کرتا چلا جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو ٹیڑھا کر دیتا ہے۔ فار ایگزامپل، اگر میرے سامنے حق واضح ہو گیا پھر بھی میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا جاؤں تو اللہ تعالیٰ میرے دل کو ٹیڑھا کرے گا، اللہ تعالیٰ پھر مجھے ہدایت نہیں دے گا مزید۔ جیسے ابو جہل، اگر ہم اسلام میں دیکھیں، ابو جہل جانتا تھا یہ اللہ کے رسول ہیں، پھر بھی ایمان نہیں لایا۔ کیوں نہیں لایا ایمان؟ اصل میں کہ بھائی ابھی کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ بنو ہاشم میں تھے، بنو ہاشم جو قبیلہ ہے اس میں سے تھے، اور ابو جہل کا جو قبیلہ تھا نا وہ ان سے وہ نیکیوں میں مطلب کہ کمپٹیشن کرتا تھا۔ اگر یہ 100 مسکینوں کو مطلب کھانا کھلائیں گے، ہم 200 کو کھلائیں گے، یہ اتنا پانی پلائیں گے حاجیوں کو، ہم ان سے زیادہ پلائیں گے، یعنی وہ کمپٹیشن کرتا تھا بنو ہاشم سے، ابو جہل کا قبیلہ۔ اب ہوا یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے بنو ہاشم سے، اب کیا ہوا؟ اب کوئی کمپٹیشن ہو سکتا ہے؟ ان کے قبیلے سے تو کوئی نبی نہیں آ سکتا، تو یہ تو کمپٹیشن ہی ختم۔ اگر وہ ایمان لے آتا تو وہ تو اس بات کو تسلیم کرنا پڑ جاتا تھا کہ بھائی بنو ہاشم ہم سے افضل ہے، تو اس تعصب میں وہ ایمان لا کر نہیں دیا ابو جہل۔ حق کو جانتا تھا، جانتے پوچھتے اس نے حق کو جھٹلایا تو اللہ تعالیٰ نے اس کا دل وہ ٹیڑھا کر دیا، اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ دوسرا اگزامپل ابو لہب کا۔ ابو لہب کون تھا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چاچا، وہ چاچا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سگا چاچا، وہ ایمان نہیں لایا۔ سورہ لہب اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے نازل کر دی، اس کے اوپر سگا چاچا تھا، وہ ایمان نہیں لایا۔ لوگوں نے کہا کہ تم ایمان لے آؤ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ جو سورہ نازل ہوئی ہے یہ جھوٹے ثابت ہو جائیں گے، اور ان کی پیغمبری کا پردہ فاش ہو جائے گا، اور یہ جھوٹے نبی ثابت ہو جائیں گے، لیکن وہ مرتے دم تک ایمان نہیں لایا۔ یہاں تک آفر دیا گیا کہ ایک بار ایمان لے آؤ، یہ جھوٹے ثابت ہو جائیں گے، کیونکہ سورہ جو لہب ہے اس میں صاف صاف بتا دیا تھا کہ ابو لہب جہنم کا ایندھن ہے، تو وہ یہ چاہتے تھے کہ اگر یہ ایمان لے آئیں گے تو پھر تو یہ جہنم میں نہیں جائیں گے، تو اس کا مطلب یہ قرآن کی آیت جھوٹی ثابت ہو جائے گی اور یہ اللہ کا کلام نہیں بچے گا۔ لیکن ابو لہب اپنی ہٹ دھرمی میں، تعصب میں، وہ بھی ایمان نہیں لایا۔ تو یہ ہوتا ہے حق کو جانتے بوجھتے جھٹلانا، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پھر کبھی ہدایت وہ نہیں دیتا۔ اگر کوئی انسان، ہم میں سے بھی کوئی انسان صرف تعصب میں یا حسد کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے اگر حق کو جھٹلاتا ہے تو دھیرے دھیرے اس کے اندر سے جو ہے نا حق کو پہچاننے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ دل کو جو ٹیڑھا کرتا ہے انسان کے، وہ کیسا کرتا ہے؟ جیسے کہ کسی انسان کے سامنے حق واضح ہو گیا، وہ جان گیا یہ حق ہے، لیکن پھر بھی اس نے اس کو جھٹلایا، تو اور پھر اس کے سامنے دوبارہ حق واضح ہوا، پھر بھی اس نے اس کو جھٹلایا، ایسے ہی وہ رفتہ رفتہ جھٹلاتا چلا گیا، تو کیا ہوگا؟ دھیرے دھیرے اس کے اندر جو حق کو پہچاننے کی صلاحیت ہے نا وہ ختم ہو جائے گی، کیونکہ وہ جب حق اس کے سامنے آتا ہے تو اس کو ریجیکٹ کر دیتا ہے۔ ایسے ہی ایک ٹائم ایسا آئے گا کہ حق کو پہچاننے کی صلاحیت ہی اس کے اندر ختم ہو جائے گی۔ اس کو ایگزامپل کے ذریعے ہم سمجھتے ہیں کہ جیسے ہماری آنکھ ہے، اگر آنکھ پہ آپ 2 سال تک اگر آپ آنکھ پر پٹی باندھ لیں اور آپ کو وہ 2 سال تک آپ بالکل بھی نہ دیکھیں، وہ کچھ بھی نہ دیکھیں، تو پتا آپ کی آنکھ کے ساتھ کیا ہوگا؟ جب آپ 2 سال بعد آپ اپنی آنکھوں سے پٹی ہٹائیں گے نا تو آپ اندھے ہوں گے، کیونکہ جو آنکھوں کی دیکھنے کی صلاحیت تھی وہ دھیرے دھیرے ختم ہو گئی، کیونکہ آپ نے اس سے کام نہیں لیا۔ ایسے ہی ہمارا ہاتھ ہے، یہ جو ہماری کونی ہے، یہ جو ہمارا جوائنٹ ہے نا، اس پہ آپ پلاسٹر کر کے رکھ لیں، 2 سال تک اس ہاتھ پہ آپ پلاسٹر رکھیں پکا والا، اور 2 سال بعد اس پلاسٹر کو ہٹائیں، تو آپ کا ہاتھ ایسے ہی اسٹریٹ رہے گا، فریز ہو جائے گا، وہ پھر مڑے گا نہیں۔ کیوں نہیں مڑے گا؟ کیونکہ اس کی جو جوائنٹ تھی نا، اس کی وہ صلاحیت ختم ہو گئی مڑنے کی۔ ایسے ہی جب حق
لوگوں کے سامنے واضح ہوتا ہے، بار بار سچائی ان کے سامنے آتی ہے اور وہ اس کو جھٹلاتے چلے جاتے ہیں، جھٹلاتے چلے جاتے ہیں، تو ایک ٹائم ایسا آتا ہے کہ ان کے اندر سے حق کو پہچاننے کی صلاحیت ہی ختم ہو جاتی ہے، جیسے کہ ہماری آنکھوں کی بینائی ختم ہو جاتی ہے، ہمارے ہاتھ کا جو موومنٹ ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، ایسے ہی لوگوں کے سامنے حق آنے کے بعد بھی اگر وہ اسے جھٹلاتے ہیں تو اس کو پہچاننے کی صلاحیت بھی ان لوگوں کی وہ ختم ہو جاتی ہے۔ تو ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے ہمیں عقل دی ہے، ہمیں شعور دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر روح بھی رکھی ہے جو کہ اس دعوت پہ لبیک کہنا چاہتی ہے، قرآن کی دعوت پہ، لیکن لوگ باغوں کے سامنے حق آتا ہے، اپنی عقل کا استعمال وہ کرتے ہیں، لیکن وہ تعصب میں یا حسد میں آ کے اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے، تو پھر کیا ہوتا ہے، دھیرے دھیرے جب وہ ریجیکٹ کرتے جاتے ہیں تو ایک پوائنٹ ایسا آتا ہے کہ ان کے اندر سے حق کو پہچاننے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے، پھر انہیں پتہ نہیں چلتا کہ سچائی کیا ہے، وہ کیا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوں گے کہ بہت سے بوڑھے شخص ایسے ہیں کہ وہ اپنے باپ دادا کے دین پہ اتنے اندھے ہیں، اپنے رسم و رواجوں پہ اتنا اندھے ہیں، آپ کہتے ہیں میں نے انہیں اتنا سمجھا لیا، اتنی پیار سے بھی سمجھا دیا، حدیثیں بھی دکھا دی، قرآن کی آیتیں بھی ان پہ اثر نہیں کر رہی، حدیثیں بھی میں ان کے سامنے کھول کر مطلب دکھا رہی ہوں، لیکن ان کو تو فرق نہیں پڑتا۔ وہ کیا ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی میں جب حق ان کے سامنے واضح ہوا ہوگا تو اس کو جھٹلاتے چلے گئے ہوں گے، اب وہ ایک ایسے پوائنٹ پر آ چکے ہیں جہاں ان کے اندر حق کو پہچاننے کی صلاحیت ہی ختم ہو چکی ہے، تو پھر ان کو حق وہ سمجھ میں نہیں آئے گا، پھر ان کو حق سمجھ میں نہیں آئے گا، اور انسان پریشان رہتا ہے کہ بھائی کیا بات ہے جو ان کو حق وہ قبول کرنے نہیں دے رہی۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ان کے اندر حق کو پہچاننے کی صلاحیت تھی وہ ختم ہو گئی ہو۔ تو اصل چیز یہ ہے کہ جب حق واضح ہو جائے اس کو ایکسیپٹ کر لیا جائے، چاہے وہ کبھی بھی ہو، اپنی غلطی کو تسلیم کر لیا جائے، سچائی کو مان لیا جائے، ورنہ اللہ تعالیٰ دھیرے دھیرے اس دل کو وہ ٹیڑھا کر دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ ایسے فاسقوں کو پھر ہدایت نہیں دیتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی ہمیں ملتی ہے اس میں کہ جب انسان ابن آدم کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پہ نا ایک بلیک اسپاٹ یعنی ایک جو کالا نقطہ ہے وہ لگا دیا جاتا ہے، اگر وہ توبہ کر لیتا ہے تو وہ صاف کر دیا جاتا ہے، اگر وہ توبہ نہیں کرتا پھر ایک گناہ کرتا ہے تو پھر ایک دوسرا اس کے برابر میں ایک بلیک اسپاٹ اور لگا دیا جاتا ہے، پھر گناہ کرتا ہے تو پھر ایک وہ کالا نقطہ اور لگا دیا جاتا ہے۔ ایسے ہی انسان وہ نافرمانیاں کرتا رہتا ہے اور دھیرے دھیرے اس کے دل پہ کالے نقطے پڑتے جاتے ہیں اور ایک ٹائم ایسا آتا ہے اس کا پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے، بلیک ہو جاتا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے کہا ان کے دلوں پر تالے لگ گئے، پھر اس پر مہر لگا دی جاتی ہے۔ جب انسان کا پورا دل کالا ہو جاتا ہے تو اس پر پھر مہر لگا دی جاتی ہے، جیسے ایک سیل ہوتی ہے نا، سیل لگا دی جاتی ہے، وہ گورنمنٹ کی سیل ہوتی ہے کہ وہ گھر میں یا آفس میں تالا لگا کے وہ سیل لگا دیتے ہیں کہ بھائی ابھی سے کوئی نہیں کھول سکتا سوائے گورنمنٹ کے۔ ایسے ہی وہ ہدایت کا راستہ اپنے دل کے ذریعے بند کر لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس پہ مہر لگا دیتے ہیں کہ ابھی سے ہدایت نہیں ملے گی، اس کو پھر کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو ہدایت وہ چاہتا ہے دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے نہیں دیتا۔ تو انہوں نے اگر اپنے دل وہ ٹیڑھ اختیار کی، پھر جب انہوں نے ٹیڑھ اختیار کی تو اللہ نے بھی ان کے دل ٹیڑھے کر دیے۔ اللہ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ یہ ہے ہدایت کا پورا کانسیپٹ کہ اللہ تعالیٰ کس کو ہدایت دیتا ہے، کس کو ہدایت نہیں دیتا۔ سورہ عنکبوت کی آخری آیت ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں کوشش کرے گا، جدوجہد کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے اپنے راستے کھول دے گا، یعنی جو اللہ تعالیٰ کی طرف آنا چاہے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہدایت کے راستے کھولتا چلے جائے گا، جو نافرمانیاں کرتا چلا جائے گا اس کے لیے ہدایت کے راستے بند ہوتے چلے جائیں گے۔ سمپل سا اصول ہے۔ تو فری ول ہمیں پوری ہے، اختیار ہمارے پاس ہے، ہم چاہیں تو حق کو جھٹلائیں اور ہم چاہیں تو حق کو مان لیں، اور اگر ہم جھٹلاتے چلے جائیں گے تو ایک پوائنٹ ایسا بھی آئے گا ہماری زندگی میں کہ ہمارے اندر وہ حق کو پہچاننے کی صلاحیت ہی ختم ہو جائے گی۔ تو بنی اسرائیل کے اندر یہی ہوا تھا کہ حق کو پہچاننے کی کہ سب میں نہیں، جو میجورٹی ہے ان میں حق کو پہچاننے کی صلاحیت ہی ختم ہو گئی تھی، تبھی انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو یہ جواب دیا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب انہوں نے ٹیڑھ اختیار کی تو اللہ نے بھی ان کے دل ٹیڑھے کر دیے، اللہ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یہ آیت بنی اسرائیل کے لیے بھی تھی اور ہمیں بتائی گئی ہے تو ہمارے لیے بھی ہے۔ ہمیں اپنے نبی کے ساتھ یہ رویہ نہیں اپنانا چاہیے، ہمیں اپنے نبی کو تکلیف نہیں دینی، ہمیں ٹیڑھ اختیار نہیں کرنی ہے۔ اگر ہم ٹیڑھ اختیار کریں گے، حق کو نہیں مانیں گے، حق کو جھٹلائیں گے، نافرمانیاں کیے چلے جائیں گے، تو ہمارے کو بھی اللہ تعالیٰ ہم سے بھی ہدایت اللہ تعالیٰ چھین لے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس سے اگلی ہی آیت میں کہا ہے، آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ نے کہا، اور یاد کرو عیسیٰ ابن مریم کی وہ بات
तो उसने कही थी, اے بنی اسرائیل میں تمہاری طرف اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں، تصدیق کرنے والا ہوں اس تورات کی جو مجھ سے پہلے آئی ہوئی موجود ہے، اور بشارت دینے والا ہوں ایک رسول کی جو میرے بعد آئے گا جس کا نام احمد ہوگا۔ مگر جب وہ ان کے پاس کھلی کھلی نشانیاں لے کر آیا تو انہوں نے کہا یہ تو سری دھوکہ ہے۔ تو یہاں اب بنی اسرائیل کی جو ہسٹری ہے اس کا دوسرا دور اس آیت میں ہے جو کہ عیسیٰ علیہ السلام سے ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے نا ایک لنک ہے، ایک چین کا کام کرتے ہیں موسیٰ علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان۔ جو بیچ میں نبی ہیں جو کہ رسول ہیں وہ عیسیٰ علیہ السلام ایک چین کا کام کرتے ہیں۔ ان کا جو مقصد ہے وہ یہی ہے جو اس آیت میں بتا دیا ہے کہ اے بنی اسرائیل میں تمہاری طرف اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں، تصدیق کرنے والا ہوں اس تورات کی جو مجھ سے پہلے آئی ہوئی موجود ہے۔ یعنی سب سے پہلے تو عیسیٰ علیہ السلام کا مقصد یہ ہے کہ وہ تورات کو ریجیکٹ کرنے والے نہیں ہیں، اس کی تصدیق کرنے والے ہیں، اور ساتھ ساتھ ان کی بعثت کا، ان کے آنے کا دوسرا مقصد ہے کہ وہ ایک بشارت دینے والے بھی ہیں آخری نبی کی جن کا نام احمد ہوگا۔ یہ دو مقصد ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے۔ پہلا کہ وہ تورات کی تصدیق کرتے ہوئے آئے تھے، وہ کوئی اپنے پاس سے جو نئی شریعت مطلب لاتے ہیں وہ نہیں لائے تھے، بلکہ تورات کی ہی وہ تصدیق وہ کرنے آئے تھے، اور اپنے ساتھ حکمت لائے تھے۔ حکمہ عیسیٰ علیہ السلام وہ لائے تھے، بلکہ جو موسیٰ علیہ السلام کی جو شریعت تھی نا اس کو لوگ بھول چکے تھے۔ یعنی ان کی شریعت کا ایک ہوتا ہے باطنی پہلو یعنی اندر کا پہلو، ایک ہوتا ہے ظاہری پہلو۔ تو لوگ صرف ظاہر کے پیچھے ہی مطلب کہ پڑے ہوئے تھے، یہ حرام ہے، یہ حلال ہے، یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے، اور اس میں بھی ڈنڈیاں مارا کرتے تھے۔ لیکن اس عبادت کا اصل مقصد کیا تھا، اس حکم کا اصل مقصد کیا تھا، اس کا باطنی پہلو کیا تھا، اس سے انہیں کوئی کہ مطلب نہیں تھا۔ جیسے کہ آج ہمارے ہاں بھی دیکھیں کہ نماز میں کتنا جھگڑا ہے، نیت وہ ناپ سے نیچے باندھیں یا اوپر باندھیں، آمین آہستہ کہیں یا زور سے کہیں، تو یہ ظاہری پہلو ہے نا نماز کا، لیکن باطن پہ کسی کی طرف دھیان نہیں ہے کہ بھائی باطن ٹھیک ہے، نماز کا جو مقصد تھا، نماز تمہیں بے حیائی اور برائی کے کاموں سے روکتی ہے، لیکن آپ نماز پڑھ رہے ہو پھر بھی آپ بے حیائی اور آپ برائی کے کام کرتے ہو، تو کیا جو اس کا باطنی پہلو ہے وہ تو ادھورا رہ گیا۔ تو سارا جو جھگڑا ہے وہ ظاہری پہلو پہ ہے ہمارا۔ ایسے ہی بنی اسرائیل کا تھا، جیسے روزے کہ بھائی روزہ وہ کولگیٹ کرنے سے روزہ تو نہیں ٹوٹے گا، روزے میں بال کٹوا لیں تو روزہ تو نہیں ٹوٹے گا، روزے میں خوشبو لگا سکتے ہیں، روزے میں کنگھا کر سکتے ہیں، روزے میں تیل لگا سکتے ہیں، روزے میں پتہ نہیں کیا کیا لوگ کوشچن کرتے ہیں، روزے میں یہ کر سکتے ہیں، روزے میں وہ، یعنی صرف ظاہر پہ ہی ان کا ہے۔ روزے کا جو اصل مقصد ہے تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو، اس پر کوئی بات نہیں کرتا کہ اگر یہ ہمارے اندر مقصد، اگر ہمارے اندر وہ روزے رکھنے کے بعد بھی تقویٰ پیدا نہیں ہوا تو کیا ہوا اس عبادت کا، اس کا تو حاصل ہی کچھ نہیں ملا ہمیں۔ جو اللہ تعالیٰ نے اس کا مقصد بتایا تو وہ تو ہم نے پورا نہیں کرا۔ ایسے ہی جو موسیٰ علیہ السلام کی شریعت تھی اس کا صرف ظاہر لوگوں کے پاس رہ گیا تھا، اس کا باطن لوگوں کے پاس سے مٹ گیا تو عیسیٰ علیہ السلام اسی کی تصدیق کرنے آئے تھے، اسی کو دوبارہ سے ریوائو کرنے آئے تھے، اسی کو دوبارہ سے بتانے کے لیے آئے تھے۔ تبھی عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں تورات کی تصدیق کرنے والا ہوں، اپنے ساتھ حکمت لایا ہوں۔ وہ باطنی پہلو بھی ان کو اس کے بتاتے تھے۔ تو یہی الفاظ تھے جو عیسیٰ علیہ السلام نے کہے، مطلب اپنی قوم سے کہے تھے، میں تمہاری طرف اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں اور تصدیق کرنے والا ہوں اس تورات کی جو مجھ سے پہلے آئی ہوئی موجود ہے۔ اور اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی جو پروفیسیز ہیں نا، یعنی ان کے آنے کی بشارت، وہ تورات میں موجود ہے کہ مسیح آئے گا ان کا ایک۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تورات میں لکھا ہوا تھا کہ ایک مسیح آئیں گے جو کہ دوبارہ سے آپ کو شریعت بتائیں گے، دوبارہ سے اس کو ریوائیو کریں گے، ان کو پہلے سے ہی پتا تھا۔ لیکن کیا ہوا جب عیسیٰ علیہ السلام آئے تو یہودیوں نے ان کا انکار کر دیا، اور بلکہ ان کو بلد الجنہ کہا، نعوذ باللہ، ان کو جادوگر کہا، نعوذ باللہ۔ یہ لقب بنی اسرائیل نے ان کو دیے، اور جبکہ ان کی تورات میں ان کی نشانیاں موجود تھیں، جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں موجود ہیں، ایسے ہی ان سے آنے سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام کی نشانیاں بھی موجود تھیں۔ اور جو یہودی ہیں وہ عیسیٰ علیہ السلام پر انہوں نے ایمان لا کر نہیں دیا، اور اپنی نظروں میں تو انہوں نے ان کو قتل کر دیا۔ تو اس لیے جو تورات میں وہ نشانیاں عیسیٰ علیہ السلام کے لیے لکھی ہوئی تھی وہ آج بھی موجود ہے،
اور آج بھی وہ نشانیاں ایسے ہی لکھی ہوئی ہیں اور وہ انفلفل ہے، ابھی تک وہ نشانیاں کسی کے اوپر چسپاں نہیں ہوئی ہیں، اور یہودی اپنا جو مسیح ہے ان کا، اس کا انتظار آج بھی کر رہے ہیں کہ وہ آئے گا، جو تورات میں لکھی ہوئی نشانیاں ہیں۔ انہیں یہ نہیں پتا وہ آ کر بھی چلا گیا، عیسیٰ علیہ السلام جن کو انہوں نے جھٹلایا، تو وہ اسی مسیح کا انتظار کر رہے ہیں۔ اور قرب قیامت کیا ہوگا کہ دجال آئے گا، اور دجال کو ہی وہ یہودی اپنا مسیح مان لیں گے، اپنا مسیح مان لیں گے، جو تورات میں موجود ہے۔ وہ جس کی نشانیاں عیسیٰ علیہ السلام پہ پوری ہونی تھی، انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کا تو انکار کر دیا، لیکن جب دجال آئے گا تو اس کو مان لیں گے۔ تو آپ کو دکھے گا حدیثوں میں کہ جو دجال کے جو ساتھی ہیں، جو لشکر ہیں، وہ کون ہیں؟ وہ یہودی ہوں گے، وہ یہودی ہوں گے۔ تو قرب قیامت ایسا ہوگا، لیکن انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کا انکار وہ کر دیا تھا۔ اور ساتھ ساتھ عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کا جو دوسرا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ وہ بشارت دینے والے ہیں ایک رسول کی، جو ان کے بعد آئے گا اور جس کا نام احمد ہوگا۔ پہلا مقصد کیا تھا؟ وہ تورات کی تصدیق کرنے والے ہیں۔ دوسرا مقصد ہے کہ وہ ایک رسول کی خوشخبری دینے والے ہیں جس کا نام احمد ہوگا۔ اور انجیل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں موجود ہیں۔ احمد اس کو کہتے ہیں جس کی بہت مطلب کی تعریف کی جائے، پرشنسا کی جائے، اور اسی نام کا مطلب محمد ہوتا ہے عربی میں، کہ جس کی بہت زیادہ تعریف وہ کی جائے، وہ تعریفوں والا، اس کے مطلب ہے محمد کے۔ اور ایسے ہی سیم احمد کے ہیں۔ تو احمد اور محمد الگ الگ نہیں ہے، صرف لینگویج کا فرق ہے، دونوں کے میننگ سیم ہی ہیں۔ تو باقاعدہ وہ نام کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانی یہ موجود تھی، احمد۔ لیکن کیا ہوا؟ انجیل سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو نشانیاں ہیں ان کو اتنا مٹایا گیا کہ انہوں نے ان کی جو لینگویج ہے اس کے نام کے مقصد ہی بدل دیے۔ آپ کو احمد نہیں ملے گا۔ انہوں نے اتنے چینجز کیے انجیل میں کہ وہ جو نام تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہی انہوں نے غائب کر دیا، جبکہ کلیئر کٹ ان کے سامنے موجود تھا، عیسیٰ علیہ السلام نے ان کو بتایا تھا۔ ہوا یہ تھا کہ جیسے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پہ اٹھا لیا گیا، ان کو اٹھانے کے بعد جو بعد میں انجیل لکھی گئی ہے، وہ کنہوں نے لکھی؟ وہ ان کے ساتھیوں نے لکھی، اور وہ بھی ان کے جانے کے بہت ٹائم بعد ان کے ساتھیوں نے انجیل لکھی، اور تقریباً 100 سے زیادہ 104 یا 106 کے قریب انجیل موجود ہو گئی۔ یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے ٹائم میں تو کوئی انجیل تھی نہیں، اور بعد میں لوگوں نے 100 سے زیادہ انجیل لکھ ڈالی، اور سب نے کہا کہ یہ وہی انجیل ہے۔ ہر کسی نے یہ دعویٰ کیا کہ یہ ہماری انجیل صحیح ہے، ہماری انجیل صحیح ہے، اور ساری کی ساری انجیل لوگوں کی لکھی ہوئی، کوئی بھی ایک انجیل پیور فارم میں نہیں تھی۔ اسی لیے ہی آپ کو انجیل میں عیسیٰ علیہ السلام کی بایوگرافی بھی دیکھنے کو ملتی ہے، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام آتا ہے، یعنی وہی وہ بھی دیکھنے کو ملتی ہے۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد کے جو واقعات ہیں وہ بھی آپ کو ان انجیل میں دیکھنے کو ملتے ہیں۔ اگر یہ انجیل عیسیٰ علیہ السلام کی مطلب عیسیٰ علیہ السلام کا کلام ہوتا، تو ان کے جانے کے بعد کے جو واقعات ہیں وہ کیوں درج ہیں اس میں؟ جو ان کے جانے کے بعد کے واقعات بھی ان انجیلوں میں مطلب کہ درج ہیں، 100 سے زیادہ ان کے پاس انجیل ہیں۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اصل انجیل آج کے ٹائم میں نہیں بچی ہے، 100 سے زیادہ انجیلیں ان کے پاس رہی ہیں، اور ہر کسی نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ ہماری انجیل ٹھیک ہے، ہماری انجیل درست ہے۔ جیسے آج فار ایگزامپل اس کو ایسے ہم سمجھتے ہیں کہ جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر قرآن کو نہیں لکھواتے تو کیا ہوتا؟ ان کے جانے کے بعد انہوں نے قرآن کو نہیں لکھوایا، اور جو احادیثیں تھی وہ بھی انہوں نے لوگوں کو بتائیں، اور وہ دنیا سے چلے گئے۔ ان کے بعد کوئی بھی صحابی اٹھیں، فار ایگزامپل حضرت ابو بکر اٹھیں اور ان کے بارے میں لکھنا اسٹارٹ کریں، تو وہ ایک ایسا کلام لکھیں گے جس میں قرآن بھی ہوگا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے واقعات بھی ہوں گے، یعنی کہ قرآن بھی ہوگی، سیرہ بھی ہوگی، اور جو انہوں نے باتیں کی ہیں وہ بھی ہوگی، حدیث بھی ہوگی۔ تو اور ان کے جانے کے واقعات بھی، ان کے جانے کے بعد کے واقعات بھی وہ حضرت ابو بکر لکھ سکتے ہیں۔ تو ایسے ہی انجیل لکھی گئی ہے، اور 100 سے زیادہ یہ انجیل ہو گئی ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہوا، جب انجیل 100 سے زیادہ ہیں اور تقریباً 300 سالوں تک
عیسائیوں میں 100 سے زیادہ انجیل ہی رائج تھیں اور ہر کوئی اپنی انجیل کو صحیح مانتا تھا. تو سن 300 عیسوی کے آس پاس ایک نیکیا ایک جگہ ہے یوروپ میں، وہاں پر ان کی ایک مجلس ہوئی. سارے جو عیسائی تھے یہ پوپ وہاں جمع ہوئے، ان کی مجلس ہوئی، اور یہ مجلس کا مقصد تھا کہ یہ ڈیسائیڈ کریں کہ ان میں سے صحیح انجیل کون سی ہے. ان کا مقصد یہ تھا کہ اس مجلس کا مقصد یہ ہے کہ وہ کسی ایک انجیل پر متفق ہو جائیں سب کے سب، کیونکہ 100 سے زیادہ انجیل پورے دنیا میں رائج ہو چکی ہیں. تو اس میں انہوں نے کیا کرا، ایک روم میں یہ بیٹھے یا ایک کانفرنس ہال ہوگا وہاں یہ بیٹھے، اور 100 سے زیادہ جو انجیل تھی سب کی سب انہوں نے ٹیبل پہ رکھی اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے لگے، اللہ تعالیٰ جو بھی ان میں سے صحیح انجیل ہے اس کو ٹیبل پہ باقی رکھ اور باقی سب کو گرا دے. جو صحیح انجیل ہے اس کو ٹیبل پہ باقی رکھ، باقی سب کو گرا دے. یہ انہی کی وہ کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے، ہمارے پاس کا ان کے علاوہ اور کوئی سورس ہے نہیں. ان کے اکارڈنگ بتا رہا ہوں کہ انہوں نے دعا کی اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ جو صحیح انجیل ہے اس کو باقی رکھ، باقی سب کو گرا دے. اور یہ رات کو دعا کر کے، عبادت کر کے، جو کانفرنس ہال تھا اس کو یہ بند کر کے یہ چلے گئے. صبح آ کر یہ دیکھتے ہیں کہ ٹیبل سے ساری انجیل گری پڑی تھی، صرف 4 رکھی تھی، باقی سب گر گئی تھی. تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہماری دعا قبول ہو گئی، ان 4 کو ہم مانتے ہیں، باقی سب کو ہم ریجیکٹ کرتے ہیں. اب پتہ نہیں یہ اسٹوری میں کتنی سچائی ہے، لیکن ہاں ان کی بیٹھک ہوئی تھی اور اسی بیٹھک میں 4 انجیل انہوں نے فائنل ڈیسائیڈ کی ہیں. یہ جو واقعات ہے کہ انہوں نے ایک کمرے میں گئے اور کمرے میں 4 انجیل بچی تھی، باقی سب ٹیبل سے گر گئی تھی. اب کیا پتا وہاں چوہے دوڑ رہے تھے کہ ساری انجیل گرا دی، صرف 4 رہ گئی ہیں، یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ تعالیٰ ان کا امتحان لینا چاہتا ہو، یا واللہ عالم کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن 4 بچی تھی. ان 4 انجیل کو یہ کہتے ہیں وہ کینونیکل، وہ گوسپلز. جو گوسپل انجیل کا جو انگلش میں نام ہے وہ گوسپل ہے. تو یہ ان 4 کو وہ کہتے ہیں. یہ کون کون سے ہیں؟ وہ گوسپل آف میتھیو، گوسپل آف مارک، وہ گوسپل آف لیوک اینڈ گوسپل آف جون. یہ 4 حواری تھے، عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھی تھے چاروں. ان کی جو لکھی ہوئی انجیل تھی ان کو انہوں نے مانا، باقی سب کو انہوں نے رد کر دیا. ان 4 کو مانا اور باقی جو دوسری 100 کے آس پاس تھی ان سب کو انہوں نے رد کر دیا. اور ان کو بولتے ہیں ان کو بھی یہ کچھ بولتے ہیں، یعنی ان کے گروپ کو بھی انہوں نے ایک نام دیا ہے، اس کو یہ بولتے ہیں. باقی سب کو انہوں نے رد کر دیا. جنہوں نے 100 کو انہوں نے جو رد کیا ہے ان میں سے ایک انجیل ہے، انجیل برنواس، وہ گوسپل آف برنواس. یہ ابھی سن وہ 1700 کے آس پاس ایک پوپ کی لائبریری میں سے یہ انجیل ملی، اس کا ٹرانسلیٹ کیا گیا، وہ گوسپل آف برنواس کی انجیل. یہ انہی 100 میں سے تھی جو ٹیبل سے گر گئی تھی ان کے اکارڈنگ. اب اس کے اندر وہ انجیل ایسی تھی کہ ہر صفحے پہ، یعنی اس کے ہر پیج پہ آخری نبی کی بشارت تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت تھی. یہ ہسٹری میں نے آپ کو اس لیے بتائی تاکہ ہمیں پتہ لگے. تو جب ہم برنواس کی انجیل دیکھتے ہیں تو اس کے ہر صفحے پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں کلیئر کٹ موجود تھیں، کہ مانو کہ ایسا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام ہر صبح اٹھتے ہیں اور اپنی قوم کو خطاب کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ آخری نبی آئے گا، آخری نبی آنے والا ہے، آخری نبی کی یہ نشانیاں ہیں. کچھ نہ کچھ نشانیاں موجود ہیں. اور اسی جو برنواس کی انجیل ہے اسی میں ہمیں وہ واقعہ ملتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان پہ اٹھایا گیا، سولی نہیں مطلب دی گئی ہے. برنواس کی انجیل ہے، اسی میں یہ واقعہ ہے. عیسیٰ علیہ السلام اپنے حواریوں کے ساتھ، اپنے ساتھیوں کے ساتھ وہ شام کا ڈنر کر رہے تھے یا کھانا کھا رہے تھے، اور کھانا کھاتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہم میں سے یعنی ہم جو کھانا کھا رہے ہیں ان میں ہم میں سے ایک شخص ہم میں سے غداری کرے گا، اور وہ شخص تھا جوڈا. پھر وہ بعد میں گیا رومن امپائر کے پاس اور کہا کہ دیکھیں مجھے پتا ہے جن کی آپ کو تلاش ہے عیسیٰ کی، ان کا پتہ میں جانتا ہوں، آپ میرے پیچھے پیچھے چلیے، اور جن کو بھی میں کہوں اے میرے آقا آپ ان کو اریسٹ کر لینا. کیونکہ رومن امپائر کے جو سپاہی تھے انہوں نے تو عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھا نہیں تھا. تو جوڈا نے یہ کہا کہ جن کو بھی میں کہوں اے میرے آقا
تو ان کو آپ گرفتار کر لینا، وہی عیسیٰ ہے۔ تو بھائی ٹھیک ہے، جوڑا ایسے کر کے وہ گیا اور وہاں عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جا کر وہ جیسے اندر انٹر ہوا تو ہوا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ ہی آسمان پر اٹھا لیا، یعنی فرشتے آئے اور عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر وہاں سے اس روم سے چل دیے، اور جو وہ جوڑا تھا اس کا چہرہ عیسیٰ علیہ السلام کی طرح کر دیا، سیم ٹو سیم عیسیٰ علیہ السلام کا 2 کاپی بنا دیا۔ تو باقی کے جو ساتھی تھے انہوں نے جوڑا کو دیکھ کر کہا اے میرے آقا، اتنے میں رومن امپائر نے وہ یہ سنا کہ یہ ہمارے مطلب کیا آقا، مطلب کہ یہی عیسیٰ ہے۔ وہ اس عیسیٰ کی شکل کا جو وہ جوڑا تھا اس کو گرفتار کر کے لے گئے اور اس کو انہوں نے سولی تھی۔ اصل عیسیٰ علیہ السلام کو سولی انہوں نے نہیں دی، عیسیٰ علیہ السلام، قرآن ہمیں گواہی دیتا ہے، قرآن کی تصدیق ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے سولی نہیں دی، عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمانوں پر اٹھائے گئے ہیں۔ لیکن یہ واقعہ بھی ہمیں ایز اٹ از ملتا ہے برنواس کی انجیل میں۔ تو برنواس کی جو انجیل ہے وہ کتنی مطلب صحیح ہے، کتنی ایکوریٹ ہے، اس میں مطلب کہ موسٹلی باتیں کتنی اس میں صحیح ہیں، ہر پیج اس پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی بشارت ان کے پاس موجود ہے۔ اور یہ واقعہ عیسیٰ علیہ السلام کا جو اصل واقعہ ہے یہ وہاں موجود ملتا ہے ہمیں برنواس کی انجیل میں۔ لیکن عیسائی اب جو کرنٹ دنیا میں ہے صرف 4 انجیل کو مانتے ہیں، 4 کے علاوہ باقی کو کہہ دیتے ہیں یہ تو من گھڑت ہے، جبکہ وہ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ بھائی ان میں تو سب میں انسانی تحریف ہے۔ آپ کی تو 106 104 کے آس پاس تھی، آپ نے 100 کو رد کر دیا، 4 کو مان لیا۔ کیوں مانا؟ وہ ٹیبل پہ رہ گئی تھی رکھی ہوئی، وہ بھی پتہ نہیں کہ پوپ نے آپس میں کوئی ڈیسائیڈ کیا ہو یار کیسے کریں، ایک کہانی بناتے ہیں، لوگوں کو کہانی سنا دیں گے اور یہ 4 انجیل ہمیں صحیح لگ رہی ہیں اور اس کو ہم کر لیتے ہیں، وہ سلیکٹ کر لیتے ہیں۔ لیکن اگر ہم ڈائریکٹ سلیکٹ کریں گے وہ لوگ کہیں گے بھائی ہم تو اس کو ہی مانیں گے، اس لیے ایک کہانی بناتے ہیں جھوٹ ماٹ کی کہ وہ ٹیبل پہ رکھ دی تھی ہم نے، صبح کو آئے تو دیکھا 4 بجی، باقی سب گر گئے، اس کا مطلب باقی سب جھوٹی۔ لوگوں کو وہ کہانی میں مطلب کہ الجھا دیا، لوگ بھی خوش اور 4 انجیلوں کو بھی انہوں نے مان لیا۔ تو آج عیسائی جو مانتے ہیں وہ 4 انجیل کو ہی مانتے ہیں۔ وہ 4 انجیل کون کون سی؟ میتھیو کی انجیل ہے، مارک کی ہے، لوک کی ہے اور جون کی ہے، ان 4 کو ہی وہ مانتے ہیں۔ اب ہم انہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی جو پیشن گوئیاں ہیں، جو نشانیاں ہیں، انہیں دوسری انجیلوں سے دکھاتے ہیں جن کو یہ ریجیکٹ کر چکے ہیں، جیسے برنواس کی انجیل ہے یا اس میں اصل واقعہ موجود ہے عیسیٰ علیہ السلام زندہ اٹھائے گئے، تو یہ اس کو نہیں مانتے۔ تو اس لیے ان کو انہی کی انجیل سے جواب دیا جاتا ہے کہ ان 4 کو تو آپ مانتے ہو، تو جون جو گوسپل آف جون ہے، یعنی جو جون کی لکھی ہوئی انجیل ہے اس کا چیپٹر 16 ہے، اس کی جو ورس ہے وہ 12 اور 13 ہے۔ اس میں جو عیسیٰ علیہ السلام کے الفاظ جو کوٹ ہوئے ہیں وہ یہ ہیں، انگلش میں ہے، وہ میں اس کا ترجمہ ہاتھ کے آپ کے سامنے رکھ دوں گا۔ وہ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا I still have many things to say to you، یعنی میں تم سے ابھی بہت سی باتیں کہنا چاہتا ہوں۔ عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے کہہ رہے ہیں میں تم سے بہت سی باتیں وہ کہنا چاہتا ہوں بٹ یو کین ناٹ بیئر دیم ناؤ، لیکن تم ابھی انہیں برداشت نہیں کر سکتے۔ یعنی میں تم سے بہت سی باتیں کہنا چاہتا ہوں، بہت کچھ بتانا چاہتا ہوں، لیکن تم اسے برداشت وہ کہ نہیں کر سکتے۔ بٹ وین ہی، لیکن جب وہ آئے گا، یہ وہ کون ہے؟ یہ آخری نبی کی بشارت ہے جو کہ جون میں ہمیں ملتی ہے۔ بٹ وین ہی، لیکن جب وہ آئے گا، دا اسپرٹ آف ٹروتھ، یعنی حق کی روح، وہ کمس ہی ول گائیڈ یو انٹو آل ٹروتھ، وہ تمہیں پوری سچائی بتائے گا، وہ تمہیں پوری سچائی کی طرف رہنمائی کرے گا، وہ بتائے گا۔ تو یہ جو نشانی تھی یہ کس کے اوپر تھی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تھی، جو کہ کہ جن انجیل کو یہ مانتے ہیں ان کے اندر موجود ہے۔ اس کے علاوہ جو جون کا ہی کی چیپٹر 14 ہے، اس کی جو ورس ہے وہ 26 ہے، اس کے اندر بھی جو مددگار کے طور پہ ہے، اس کے اندر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت ہے۔ اس کے بعد ہمیں جون کے وہ جون کی انجیل ہے، اس کے ہی وہ چیپٹر 15 میں اس کی ورس مطلب 26 ہے، اس کے اندر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مددگار کے طور پہ ان کی نشانیاں پوری طرح موجود ہیں ان کے سامنے، لیکن یہ پھر بھی نہیں مانتے۔ اس چیز کی انٹرپریٹیشن یہ لوگ کر لیتے ہیں کہ نہیں یہ آپ کے نبی کے لیے نہیں ہے، یہ کسی اور کے لیے ہے۔ تو یہ بھی انتظار کر رہے ہیں کہ اور کوئی نبی آئے گا، یہ بھی انتظار کر رہے ہیں، یہودی بھی انتظار کر رہے ہیں۔ تو یہودی
जो यहूदियों की तरफ जो मसीह आना था ईसा अलैहिस्सलाम, उन्होंने इनकार कर दिया, और जब दज्जाल आएगा वो मान लेंगे कि यही है। और जो क्रिश्चियन है ना, वो इज़राइल का साथ क्यों देते हैं? जबकि यहूदी और ईसाइयों की तो झगड़ा ही मतलब कि शुरू दिन से ही था। इनकी तो आपस में दुश्मनी है, लेकिन अब ये दोस्त कैसे बन गए हैं? क्योंकि इनका मानना ये है, जब ग्रेटर इज़राइल बनेगा, तब तब इनका मानना ये है, वो यहूदियों का, कि हमारा दज्जाल आएगा। और ईसाई मानते हैं कि जब वो दज्जाल आएगा, यानी जो इनके अकॉर्डिंग मसीह है, कि जब दज्जाल आएगा तो फिर ईसा अलैहिस्सलाम दोबारा दुनिया में वापसी आएंगे। ईसा अलैहिस्सलाम का ये मानना है, तो जो क्रिश्चियन है ना, वो इसलिए इनका साथ देते हैं। इस पर 1970 के आसपास में एक बुक लिखी गई, बुक वो क्रिश्चियन की तरफ से, और उसमें उन्होंने डिटेल से बताया है। तो जायनिस की ये जो मूवमेंट है, वो जायनिस्ट का मूवमेंट, ये वो यहूदी और ईसाई दोनों साथ हैं। ये दोनों चाहते हैं हेकले सुलेमानी बने, वो तभी ईसा अलैहिस्सलाम भी वापसी आएंगे, और उसके बनने के बाद ही दज्जाल आएगा, जिसको ये मसीह मानते हैं। तो इसलिए ये एक साथ हमें अब नजर आते हैं। तो देखें, क्लियर कट निशानी है। ईसा अलैहिस्सलाम की आने के दो मकसद थे। पहला मकसद मैंने आपको बताया, तो वो तौरात की तस्दीक करना, कि वो तौरात की तस्दीक करने आए थे, वो नई शरीयत नहीं लाए थे, अपने साथ हिकमत लाए थे। जो तौरात का बातिनी पहलू था, जो लोग भूल चुके थे, उसको दोबारा से रिवाइव करने के लिए ईसा अलैहिस्सलाम आए थे, और साथ साथ बशारत देने वाले बनकर आए थे, एक रसूल की, जो उनके बाद आएंगे, जिनका नाम अहमद होगा, जो कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बशारत देने के लिए वो आए थे। फिर बनी इसराइल की बात को ही आगे अल्लाह ताला ने कहा, मगर जब वो उनके पास खुली खुली निशानियां लेकर आया, कौन? ईसा अलैहिस्सलाम। मगर जब वो उनके पास खुली खुली निशानियां लेकर आया, तो उन्होंने कहा, ये तो सरी धोखा है। यानी यहूदियों ने ईसा अलैहिस्सलाम को झुठला दिया, और कहा, ये तो मतलब कि ये तो खुला जादू है। पहला इल्ज़ाम ईसा अलैहिस्सलाम पे ये लगाया, ये वलदुज़्ज़िना है, यानी मरियम अलैहिस्सलाम ने नाउज़ुबिल्लाह ज़िना किया है, जिसकी वजह से ही इनकी पैदाइश हुई है। जबकि वो अल्लाह ताला की तरफ से बिना किसी गैर महरम के छुई वो माँ बनी थी। तो पहला इल्ज़ाम ये लगा। दूसरा इल्ज़ाम जो इन्होंने लगाया, कि ईसा अलैहिस्सलाम जो इन्हें मौजज़ात दिखाते थे, परिंदों में मिट्टी का परिंदा बनाते थे, उसके अंदर रूह फूँक दिया करते थे, मुर्दों को ज़िंदा करने का वो ज़िंदा करते थे, वो की बात करते थे, और फिर बाद में वो मर जाया करते थे। अगर कोई अंधा है तो उसको ठीक कर दिया करते थे, वो कोई मरीज़ है तो उसको शिफ़ा दे दिया करते थे। ये खुले-खुले मौजज़ात थे, जो उन्होंने दिखाए थे बनी इसराइल को। लेकिन इसके बाद भी इन सब मौजज़ात को उन्होंने कहा, ये तो कोई जादूगर हमें मालूम होता है। ईसा अलैहिस्सलाम को कहा जादूगर, और जादू जो है वो कुफ्र है। मूसवी जो शरीयत है, मूसा अलैहिस्सलाम की जो शरीयत है, उसके अंदर भी जादू कुफ्र है, और हमारी शरीयत में भी जादू करना कुफ्र है। तो यहूदियों ने ये कहा कि ये जादूगर है, और जादू कुफ्र है, और ये कुफ्र है, तो इसका मतलब ये काफिर हुआ, और काफिर हुआ तो ये वाजिबुल कत्ल हुआ, इसलिए इनको कत्ल किया जाए। इसलिए यहूदियों ने उनको सूली पर चढ़ाया अपनी निगाह में। वो तो अल्लाह ताला ने उनको जिंदा उठा लिया, लेकिन यहूदियों ने इसलिए उनको सूली पर चढ़ाया। तो कुरान ने इसी तरफ वो इशारा किया है, मगर जब वो उनके पास खुली खुली निशानियां लेकर आया, तो उन्होंने कहा, ये तो सरी धोखा है, यानी ये तो जादू है, और इसीलिए उन्होंने उनको ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल किया। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इन आयतों पे अमल करने वाला बना दे, और हमें इन उम्मतों की तरह इनके जो हालात हुए हैं, इन्होंने अपने जो रसूलों को तकलीफ़ें दी हैं, अल्लाह ताला हमें अपने रसूल को तकलीफ़ देने वाला ना बनाए, उनका इताअत, उनकी फरमाबरदारी करने वाला हमें बनाए, उनके नक्शे कदम पर चलने वाला हमें बनाए। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा।